اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی کون سی تاریخ کو ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، لیلۃ القدر کی نشانیاں مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشگوار اور پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ اس رات چاند کھلا اور چمکدار مگر ہلکی روشنی والا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کے بعد کی صبح سورج بغیر تیز کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ چاند کی طرح ہلکی روشنی لیے ہوئے ہو۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے اسے اس رات میں ایک عجیب سا روحانی سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس رات ہلکی اور معتدل ہوا چلتی ہے، جو نہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور نہ زیادہ سست۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اس رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور رحمت اور سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ نشانیاں مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں، تاہم اصل مقصد اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور استغفار میں گزارنا ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ سامعین اکرام، لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک دن ہوتی ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بہت سے علماء اور محدثین کی رائے ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے ہمیں آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ اس بابرکت رات کے فضائل سے محروم نہ رہیں۔ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اسے اس عظیم رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسے اس رات زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر تہجد کی نماز، کیونکہ یہ رات عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس بابرکت رات میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے۔ خاص طور پر سورہ قدر، سورہ یاسین اور دیگر صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ سامعین اکرام، اس رات میں صدقہ و خیرات کا بھی بے حد ثواب ہے، کیونکہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دینا، کیونکہ اللہ بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس رات جو بھی خیر و برکت مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، لہٰذا اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور محرومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کو پانے والا شخص اگر ان اعمال کو اپنا لے تو انشاءاللہ وہ اس رات کی برکتوں سے مکمل طور پر مستفید ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ہزار رات مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے تو وہ 83 سال سے زائد عبادت کرنے کے برابر اجر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام ہر کام کے لیے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتے رحمتیں، برکتیں اور دعائیں لے کر زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ
صرف ایک رات کی عبادت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ رات رحمت، مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں رزق، زندگی، موت اور تقدیر کے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرے تاکہ وہ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔